بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان کے میڈیا میں رولا پڑ گیا کہ ایک عورت پکڑی گئی ہے جو منشیات بیچتی ہے، اور اس کے اوپر لگاتار ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، رولا پڑا ہوا ہے کہ جیسے بہت بڑا کوئی واقعہ ہو گیا۔ پاکستان میں نظام ہی دو نمبری کرتا ہے تو کسی ایک عورت کے دو نمبری کرنے سے کیا ہوا؟ اس طرح کے تو بے شمار لوگ ہیں، ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو سسٹم کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں، سسٹم کو بھی کما کر دیتے ہیں، خود بھی کماتے ہیں۔ اب یہ انمول نامی عورت ہے، اس کے کچھ چیلنجز وغیرہ بھی آڈیوز آ رہی ہے، پھر یہ پکڑی گئی، اس کو لے جایا گیا عدالت کے اندر، یہ وہاں چوڑی ہو کے جا رہی ہے اور وہ پھر رہی ہے اس طریقے سے جیسے ایک آزاد عورت ہے۔ تو بدماشوں والا انداز ہے۔ دیکھیں، یہ ٹک ٹاکس بنتے ہیں، ہتھ کڑیوں میں بندے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ پیشی پہ آتے ہیں تو ان کے باقاعدہ ٹک ٹاکس بنائے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ ریٹائر پولیس افسران بیٹھ کے بدماشوں کے قصے سناتے ہیں اور اس سے وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل چلا رہے ہیں۔ یہ ریٹائر پولیس افسران ہیں، وہ ان کی دلیری کے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں، بدماشوں کی، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی، کہ جناب وہ بڑا دلیر تھا، وہ ایسے قابو آیا، وہ بڑا بہادر تھا۔ تو نوجوانوں کو آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ تو آج کل اب ایک نیا ٹرینڈ بھی، یعنی یہ نیا ٹرینڈ ہے، جرائم پیشہ افراد کو جو ہے وہ گلوریفائی کر کے بتایا جاتا ہے اور بار بار بتایا جاتا ہے، ان کی دلیری کے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ یہ جو اس عورت نے کیا، یہ نارمل ہے ہماری سوسائٹی میں۔ سسٹم ایسے لوگوں کو خود بناتا ہے، پھر ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جو لوگ سسٹم کے خلاف ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف ہے نا کوئی اس ملک میں، تو اس کا برا وقت آ گیا۔ لیکن اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں اور آپ جو مرضی جرائم کریں اس ملک کے اندر، تو سسٹم آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، صرف اپنا حصہ لیتا ہے آپ سے۔ پاکستان میں لاقانونیت اور دو نمبری ایسے ہی تو نہیں۔ بیوروکریٹس کے بچے جو ہیں وہ پوری دنیا کے مہنگے ترین سکولوں میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ پرائیویٹلی کسی بچے کو پڑھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان سے بچے آ کر جو یہاں پہ داخلے لے لیتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں کے، جرنیلوں کے بچے آ جاتے ہیں، بیوروکریٹس کے بچے آ جاتے ہیں، وہ آ کر یہاں پہ داخلے لے لیتے ہیں جن کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ میں نے یہاں پتہ کروایا، یا تو بہت پیسہ لگتا ہے، تو اتنا پیسہ تو یہ کما نہیں سکتے 10 سال میں جتنا ان کا بچہ 1 سال میں یہاں پہ خرچ دیتا ہے۔ اور بے شمار جو ہے وہ سسٹم کے اندر لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ ابھی اسلام آباد والے اسکینڈل میں بیوروکریٹس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، سرکاری افسران کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، کروڑوں روپے ایک بندے نے لگا دیا۔ اب وہ کروڑوں روپے اس کے بعد آیا کہاں سے، یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اگر آپ یاسمین راشد ہیں نا، یا آپ مہرنگ بلوچ ہیں، یا آپ ایمان مزاری ہیں، یا آپ صنم جاوید یا ان کی بہن ہے، یا عالیہ حمزہ ہیں، یا طیبہ راجہ ہیں آپ، تو آپ کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ انمول پنکی ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ سہولت میسر رہے گی۔ بہرحال میڈیا نے زور دور لگا کے اس عورت کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، لیکن 2-4 دن، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، چیزیں نارملائز ہو جائیں گی جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک نوجوان شاذیب کو قتل کیا گیا تھا، شاہ رخ جتوئی نے قتل کیا تھا سندھ میں۔ اس کیس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بڑے پروٹوکولوں کے ساتھ وہ بندہ رہا، وہ کبھی جیل میں ہوتا تھا، کبھی باہر ہوتا تھا، کبھی VVIP ہوتا تھا، پھر وہ چلا گیا چھوٹ کے۔ ناظرین، سہیل آفریدی صاحب نے حکومت کو ایک الٹیمیٹم دیا ہے۔ دیکھیں، سہیل آفریدی کی بڑی آکورڈ سچویشن ہے۔ لوگ اب ان سے بڑے سخت سوالات کرتے ہیں، لوگ ان کے گلے پڑتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں جناب بتاؤ عمران خان باہر کب آئے گا؟ آپ نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ اب سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، میں نے تو اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ یہ سارا کچھ برداشت بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا۔ یہ پھنس گئے سہیل آفریدی صاحب۔ میں ذاتی طور پہ یہ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ سہیل آفریدی اس اعصاب کی لڑائی میں تنگ آ کر جس دن الٹیمیٹم دے دے گا نا، اس دن پھنس جائے گا۔ کیونکہ جب آپ الٹیمیٹم دے دیتے ہیں نا کہ 1 ہفتے کے اندر اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر میں یہ کر دوں گا، وہاں آپ پھنس جاتے ہیں۔ اور یہی کام جب پریشر پڑا تھا تو علی امین گنڈا پور نے بھی کر دیا تھا۔ اب 1 ہفتے کے بعد سہیل آفریدی صاحب سے یہ سوال کیا جائے گا، جناب جو آپ نے الٹیمیٹم دیا وہ ٹائم پورا ہو گیا، بتائیں آپ نے کیا ایکشن لیا؟ وہ لوگ بھی سوالات کریں گے جنہوں نے سڑک پہ نہیں آنا، اور کئی لوگوں کا تو بنتا بھی نہیں ہے بیچاروں کا سڑک پہ آنا۔ مراد سعید تو نہیں نکل کے آ سکتے سڑک پہ۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں بڑے خوفناک، یا جن کو ایسا لگتا ہے کہ سسٹم قتل ہی کر دے گا۔ ہاں، اگر سارا پاکستان نکلا ہے پھر تو سبھی نکل آئیں گے، پھر تو عمران خان بھی جیل سے باہر آ جائے گا۔ بہرحال سہیل آفریدی نے احتجاجی دھرنا ختم کرتے ہوئے حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا۔ عمران خان صاحب کی فیملی کی دوبارہ ملاقات نہیں کروائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ آج بھی عمران خان صاحب سے
نہ فیملی کی ملاقات کروائی گئی، نہ پارلیمنٹیرینز کی، اور نہ ذاتی ڈاکٹروں کو ملوایا گیا۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی آمد کے باوجود رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت خصوصاً آنکھوں کے مسئلے پر شدید تشویش ہے، لیکن حکومت علاج اور اسپتال منتقلی کی اجازت نہیں دے رہی۔ عمران خان کو فوری طور پر فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اسپتال منتقل کیا جائے۔ اگر صورتحال نہ بدلی تو آئندہ منگل کو زیادہ سخت رویے کے ساتھ دوبارہ اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ دیکھیں زیادہ سخت رویہ کیا ہوگا، کیا اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی؟ ایک وقت آئے گا حکومت طاقت کے بلبوتے پہ روکنے کی کوشش کرے گی، پھر آپ کو لاکھوں لوگ لے کر آنے پڑیں گے، جو ابھی تک ہو نہیں پایا۔ اور پچھلی مرتبہ علی امین گنڈا پور 2 مرتبہ نکل گئے واپس لوگوں کو چھوڑ کر۔ سہیل آفریدی کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ علی امین گنڈا پور والا ایٹیچیوڈ اپنائے، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو نہ جانا پڑے اور ان کے جائے بغیر کام ہو جائے۔ لیکن اگر انہیں جانا پڑ گیا تو اس مرتبہ صورتحال کچھ اور نکلے گی۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں قاضی فائز عیسیٰ کی یادیں تازہ ہوگی۔ دیکھیں جب کوئی ظلم کرے گا نا پاکستان میں، نا انصافی کرے گا، جب کوئی زیادتی کرے گا، تو دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کی کیسی قسمت ہے کہ لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو یاد کریں گے اور اس کو بددعائیں دیں گے۔ کیسی بات ہے، ایک ایسا منصف پاکستان میں رہا جس نے بے شرمی اور ڈھٹائی سے وہ کچھ کیا پاکستان کے اندر، ایسا ظلم کیا پاکستان کے اندر، اور انسانی حقوق کی ایسی پامالیوں کو ہونے دیا اس منصف نے پاکستان کے اندر، کہ آج اس شخص کو سیاہ حروف میں یاد کیا جاتا ہے، گندے القاب اس کو دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس آدمی نے وہ ظلم اور زیادتی کی اور ایسی جانبداری دکھائی جو قاضی کے منصب کے شایان نشان ہی نہیں تھا۔ ججز کرتے ہیں 2 نمبریاں، تھوڑا ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ دیکھیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیا ہوا، قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا تھا الیکشن سے پہلے؟ چند دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھین لیا تھا۔ پھر تحریک انصاف نے کبھی اس نشان پہ، کبھی اس نشان پہ، کبھی اس نشان پہ الیکشن لڑا، اس کا بڑا نقصان بھی ہوا۔ بعد میں انہوں نے مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف سے چھین لی۔ اب یہی فارمولا لگا دیا گیا گلگت بلتستان میں۔ ہوا یہ کہ گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی، یہ GBDP، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہوئی گلگت بلتستان میں، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اس پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کمیشن نے ایک انتخابی نشان الاٹ کیا جو کہ پولو مین کا انتخابی نشان تھا۔ گلگت بلتستان میں پولو کا کھیل بہت مقبول ہے۔ چترال میں اور گلگت بلتستان میں جو سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے وہ پولو ہے، بہت پسند کرتے ہیں لوگ۔ ان کی ٹیموں کا فائنل ہوتا ہے ہر مرتبہ، اور بڑا شاندار فائنل ہوتا ہے، پورے دیہات کے دیہات، شہروں کے شہر آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو پولو کے جگہ جگہ پہ وہاں میدان بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو پولو کا انتخابی نشان پولو مین کا دیا کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آدمی اور وہ پولو کھیل رہا ہے، تو یہ انتخابی نشان سے جو ہے وہ GBDP بڑی خوش تھی، پولیٹیکل پارٹی گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ اتحاد کیا تو اس پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، بالکل ویسے ہی چھین لیا گیا جیسے سنی اتحاد کونسل سے بھی ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا تھا۔ یہ محمد عمیر صاحب نے بھی رپورٹ کیا، بہت سارے اور لوگوں نے رپورٹ کیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کی ایک مرتبہ پھر یاد تازہ کر دی گئی۔ تو نظام اس لیول تک پہنچا ہوا، جب سیکٹر کمانڈر کو حکم ہو جاتا ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے جیتنے نہیں دینا پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہ بیچارہ پھر سارا کچھ ہی کرتا ہے۔ انتخابی نشان چھین لو، بندے بند کر دو، ٹکٹوں کی تقسیم غلط کروا دو، پارٹی کے اندر لڑائیاں کروا دو، دوسری پولیٹیکل پارٹی کے بکسے بھر دو، اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف فارم 47 جاری کروا دو، بہت سارے کام بیچارے کو کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سارے گناہ کر رہا ہوتا ہے جو حلف لیتے وقت اس نے کہا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ایک آفیسر کو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے، اپنی آخرت کا بیڑا غرق کرنا پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ لوگ پیش ہوں گے تو میں حیران ہوتا ہوں جس طرح انہوں نے قوم کا حق چھینا ہے، یہ اپنے رب کو جواب کیسے دیں گے؟ اور رب انہیں موقع ہی نہیں دے رہا معافی مانگنے کا۔ یعنی ان کی رسی اتنی دراز کی ہوئی ہے، کبھی کبھی آپ لوگ سوچتے ہیں نا، مجھے لوگ ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتا کیوں نہیں ہے، یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ تو میرے دماغ میں ایک ہی جواب آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رب انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دے رہا، یعنی رب ان کو ٹنکا ہی نہیں لگا رہا۔ ان کے لیے ان کے گناہ، ان کا ظلم اور ان کا جبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا ہے کہ جاؤ جا کے کر لو جو کرنا ہے، اور یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ پاکستان کی بربادی کر رہے ہیں، اور سب کو نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی۔ اور انہوں نے رب کو جا کے جواب دینا ہے
تو ان کو تو معافی کا موقع بھی نہیں مل رہا, ان کی رسی اتنی دراز ہوئی ہے. ناظرین, اور رسی دراز کا یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں نا کہ یہ اپنی تشہیر کے لیے کیسے پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ ایک جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے پنجاب سے خبر دی ہے, خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. انور سمرا صاحب ہیں اور انہوں نے خبر دی اور خبر میں بتایا کہ مریم نواز صاحبہ نے کتنے ارب روپے اپنی ذاتی تشہیر پہ ٹک ٹاکس بنانے کے اوپر, ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے اوپر خرچ کر دیے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے, ایک بات یاد رکھیے گا, سوشل میڈیا کے بہت سارے انفلوئنسر ہیں, وہ بڑی خاموشی سے ہر ویڈیو میں 2 ویڈیوز کے بعد کہیں نہ کہیں پنجاب حکومت کی, مریم نواز کی تعریف کر کے چپ کر کے نیوے ہو کے نکل جاتے ہیں اور نوٹس نہیں ہو رہے. لیکن وہ باریک واردات لگاتار ڈالتے چلے جا رہے ہیں. کبھی انہیں پنجاب گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. کبھی انہیں مریم نواز کی گزرتے کہیں پہ کوئی ایک تعریف کر دیتے ہیں, نکل جاتے ہیں. کبھی بازار میں جاتے جاتے کوئی چیز ان کو دکھائی جاتی. یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. پہلے سال مریم نواز نے جو پیسہ خرچ کیا وہ 7 ارب روپیہ سرکاری, یعنی آپ کا اور میرا 7 ارب روپیہ مریم نواز نے خرچ کر دیا. اور اس میں سے زیادہ تر پیسہ اپنے چہیتوں کو دیا گیا, ایسی کمپنیوں کو جو ان کے چہیتوں کی ہیں. اور یہ سوشل میڈیا پہ مریم نواز کی ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر یہ ساری تعریفیں کرنے پہ پیسہ لگایا گیا. اور یہ جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر جو یوٹیوب کے اوپر یا یہ ٹک ٹاک کے اوپر ادھر ادھر ویڈیوز بناتے ہیں, یہ باریک واردات ڈال رہے ہیں. آپ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کسی کو دیکھیں نا کہ وہ مریم نواز کی تعریف کر رہا ہے, بنتی نہیں ہے. پنجاب میں جا کے آپ پھر کے دیکھ لیں, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہر شعبے کا. تو یہ جو کوئی تعریف کرتا ہو آپ کو دکھائی دے نا بلا وجہ پنجاب حکومت کی گڈی اٹھا رہا ہو, تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے پیسہ پکڑا ہوا ہے. تو جناب 7 ارب روپیہ پہلے سال میں انہوں نے لگا دیا. دوسرے سال میں انہوں نے ابھی تک جو پیسہ لگا دیا ہے 6 ارب 40 کروڑ روپیہ لگا چکے ہیں مریم نواز کی اور ان کے والد صاحب کی تشہیر کے اوپر. اور 4 ارب روپے انہوں نے کہا جی مزید ہم نے لگانے ہیں. آپ یہ سارا پیسہ اکٹھا کٹھا کریں نا تو یہ لگ بھگ 16 ارب روپے کے آپ کو ابھی تک پڑ گئے. 16 ارب روپے کے یہ آپ کو ابھی تک پڑ گئے ہیں. مریم نواز کی ذاتی تشہیر پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا ہے. اور اب تیسرے مالی سال کے لیے انہوں نے جو پیسہ مانگا وہ پتہ کتنا ہے؟ وہ 12 ارب روپیہ انہوں نے قوم سے مانگ لیا ہے. اگر آپ سالانہ جو ہے وہ 10 بھی لگائیں نا, 9-10 بھی آپ لگائیں تو 40 سے 50 ارب روپیہ مریم نواز 5 سال میں, اور آخری سال میں یہ دگنا پیسہ خرچ کریں گے. تو 50 ارب روپے سے زائد یہ اپنی ذاتی تشہیر پہ وہ پیسہ لگا دے گی جو قوم کا پیسہ ہے. اور تھوڑے دن پہلے آپ نے سنا تھا میں تنخواہ نہیں لیتی مگر پریشر لیتی ہوں, میں تنخواہ نہیں لیتی مگر جہاز لیتی ہوں, میں تنخواہ نہیں لیتی مگر پروٹوکول لیتی ہوں, میں تنخواہ نہیں لیتی لیکن اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو, اپنے رشتہ داروں کو, اس کی سہیلی کو, میں ان ساروں کو لے کر جہاز میں بٹھا کر بیرون ملک کے دورے لیتی ہوں, جھولے لیتی ہوں میں اور ان کو بھی لے کر دیتی ہوں. اور قوم کا 50 ارب روپیہ میں خرچ کرنے کا منصوبہ بناتی ہوں کہ میری ذاتی تشہیر کے اوپر قوم کا پیسہ لگ جائے. تو یہ ہے ناظرین اس صوبے کی صورتحال جہاں پہ 60% لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ 1 کروڑ سے زائد بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور بے شمار چیزیں ہیں اس صوبے کے اندر. تعلیم جو ہے اس کا کیا انہوں نے حال کر دیا, پکڑ کے پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں. اسپتالوں کا انہوں نے کیا حال کر دیا, ان کو پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں. ڈاکٹرز رول گئے ہیں, ٹیچرز رول گئے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے. جو غریب ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھاتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے, جناب ہم تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے, ہم تو کٹوتیاں کریں گے. اور اپنے ذاتی مشہوری کے لیے یہ قوم کا پیسہ کیسے اڑا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. ناظرین پاکستان میں نا ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور یہ ایک خاموش بغاوت کی رپورٹ ہے. یہ رپورٹ ہے کیا؟ یہ ایک کرس میڈر, یہ ایک شخصیت ہیں اور ایک تجزیہ کار ہیں, اور یہ ایکسپرٹ ہیں فیوچر کے حوالے سے جو پلاننگ ہو رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر اپنا اوپینین دینے میں. اور ان کی ایکسپرٹی ہے برقی انفراسٹرکچر میں, یعنی جو جتنا بھی الیکٹرک سسٹم دنیا کے اندر کنورژن آ رہی ہے نا, کہ آپ فیول کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو چھوڑ کے آپ الیکٹریسٹی کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بجلی کے اوپر منتقل ہو جائیں گی. بجلی بنانے کے نئے طریقہ کار کیا ہوں گے, دنیا میں کون سی نئی بیٹریز کس طریقے سے, وہ سارا ہر وقت ان کا کام یہی ہے اور ان کو بہت بڑا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. انہوں نے ایک مضمون لکھا پاکستان اور شام کے بارے میں, اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے حیران کن انکشافات کر دیے کہ پاکستان کے اندر عوام حکومت کے خلاف ایک بڑی خاموش بغاوت کر رہی ہے اور حکومت کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ سولر سسٹم ایک پاکستان میں لگ رہا ہے, یعنی ایک ایسا سولر سسٹم پاکستان میں لوگ لگا رہے ہیں جس کا وفاقی حکومت یا کسی بھی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان میں یہ رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت لگاتار بجلی کی قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہے.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو اعداد و شمار حکومت دیتی ہے وہ غلط ہیں. 2025 کے آخر تک پاکستان نے مجموعی طور پر، اب یہ ڈیٹا انہوں نے کیسے اکٹھا کیا، کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہیں، پوری دنیا سے ڈیٹا منگاتے ہیں کہ کس کس کمپنی نے کتنے سولر پینلز بنائے اور کن کن ممالک کو وہ فروخت کیے گئے. تو اس ڈیٹا کے مطابق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مجموعی طور پر 51.5 گیگا واٹ کے سولر پینلز درآمد کیے گئے، منگوائے گئے ہیں. 51.5 گیگا واٹ. 1 میگا واٹ جو ہے نا، یعنی 1 گیگا واٹ کے اندر 1000 میگا واٹ ہوتے ہیں. 1 گیگا واٹ میں 1000 میگا واٹ ہوتے ہیں. پاکستان کی ٹوٹل بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے، اگر پوری پاکستان لگا دے، سارے آئی پی پیز چل جائیں، ہر چیز فل ٹائم چلے، تو لگ بھگ 40 سے 43,000 اتنا بنتا ہے. پاکستان کی ٹوٹل جو ضرورت ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو دن کے وقت اگر پاکستانی دھوپ نکلے اور بجلی بنائیں سولر سے، تو جو پاکستان نے امپورٹ کیے ہیں وہ ان کی مقدار ہے 51.5 گیگا واٹ. یہ سولر پینل پاکستان میں آ چکے ہیں. لیکن نیٹ میٹرنگ اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ صرف 5.3 سے 6.8 گیگا واٹ تک ہی درج ہیں. یعنی انہوں نے جو درج کیا ہوا ہے اس سے 10 گنا کیپیسٹی ہے پاکستانیوں کے پاس سولر کو استعمال کرنے کی. اب لوگ خاموشی کے ساتھ اپنی چھتوں پہ ہر جگہ پہ سولر لگا رہے ہیں اور سرکار کے سسٹم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر فیوچر میں چائنا ایسی بیٹریاں دے دیتا ہے جو بہت سستی